4-5 ہزار سال پہلے شاید ادھر پرشیا میں ہی کوئی بادشاہ تھا جس کو یہ ضرورت پیش آ گئی تھی کہ وہ پتہ کر لے کہ اس کی سلطنت کتنی امیر ہے اور کتنے کیا پیسے ہیں، جس کی وجہ سے وہ ہسٹری میں پہلا بادشاہ نظر آتا ہے جس نے پیسہ انٹروڈیوس کرایا، دولت کا پیمانہ. ہاں، مگر ناٹ ایز این ایکسچینج، وہ کھاتے لکھنے کے لیے کہ اتنا کچھ ہے، اتنا میرے پاس ہے اور اتنا خرچ ہوتا ہے، اور سو وہ پہلا ایگزامپل ہے. کون تھا ڈاکٹر صاحب؟ اس کا نام تو مجھے نہیں آ رہا، مگر یہاں چین نہیں، پرشیا اس علاقے کا تھا، ہندوستان کا نہیں تھا. مگر جو بات ہم کر رہے ہیں اس میں یہ ہوا کہ میں نے آپ سے عرض کی تھی کہ آٹا، نمک بھی استعمال ہوا، آٹا بھی استعمال ہوا، اور بڑی چیزیں استعمال ہوئیں آہستہ آہستہ. اب ہوا یہ کہ اشرفیاں بننی شروع ہو گئیں سونے کی، اس کے اوپر مور بھی لگنی شروع ہو گئی. یہاں ہمارے شیر شاہ سوری نے سونے کے، چاندی کے، لوہے کے سکے رائج کیے، ان کا نام مختلف رکھا، کوئی ٹکا تھا، کوئی روپیہ تھا، کوئی اشرفی تھا. اور وہ ایگزیکٹلی سونا اور تول کے اور اس پہ بادشاہ کی مہر لگنی. اس سے پہلے تغلق نے شروع کیا تھا مگر وہ تولے نہیں تھے. اب ہوا یہ ہے کہ ہر گاؤں میں یا ہر جگہ، جس کو آپ یہودی کہہ رہے ہیں، کوئی ساہوکار بھی تھا. ساہوکار، اچھا، جو قرضہ بھی دیتا تھا، جو اس کے لیے سود بھی لیتا تھا، منی لینڈر. جی. اور وہ عموماً اس علاقے کا امیر آدمی ہی ہوتا تھا جس کے پاس تجوری بھی تھی. اس نے ان کو ڈرایا، عوام کو، کہ یہ تم یا بندے بھیجے کہ یہ تمہارا سونا چوری ہو جاتا ہے، یہ میرے پاس رکھا دو، کیونکہ میرے پاس تجوری ہے، جی، سیف ہے. تو وہ امیر ہوتا گیا، سب نے اپنے اس نے کھاتے میں لکھ لیا. اب ہوتا یہ ہے کہ میں آپ کے پاس جاتا ہوں، پھر وہی خریدنے جو بھی خریدنا ہے، تو آپ سے پوچھتا ہوں کتنے کا، آپ نے کہا جی 6 اشرفی ہوگا. میں کہتا ہوں کہ ٹھہر جو میں لے آؤں، تو آپ کہتے ہیں کہ وہ فلانے بندے کے پاس رکھی ہوئی ہیں، میرا پیسہ بھی ہوا، شریف آدمی، آپ مجھے لکھ کے دے دیں. ٹھیک ہے کہ بھئی 6 اشرفیاں اس کو دے دو، اس کے کھاتے میں ڈال دو. تو آپ لکھ دیتے ہیں، وہ ایکچولی چیک ہے، آرڈر آف 1 person ٹو another person ٹو پے 3rd person. تو بڑی جلدی چیزیں جو ہیں وہ اس چیک پہ، اس کاغذ پہ، اس کو ٹوکن منی کہتے ہیں، بکنی شروع ہو گئیں. تو ساہوکار جو تھا، جس کو آپ یہودی کہہ رہے ہیں، اس کو سمجھ آئی کہ صرف 20% لوگ اشرفی مانگنے آتے ہیں، سونا مانگنے، باقی تو کاغذ پہ کر رہے ہیں. تو وہ پھر اس نے اس پیسے کا اپنا کاروبار کرنا شروع کر دیا، اور امیر ہونا ہے، لوگوں کو قرضہ دینا شروع کر دیا، اس کا سود لینا شروع کر دیا، جس کے اوپر پھر یہ حکم آئے کہ یہ لوگوں کو جو اصل جو سود کا ایشو تھا کہ لوگ اگر نہیں دے سکتے تھے تو غلام بنا لیتے تھے. اور غلامیت کا جو برا حصہ تھا وہ یہ نہیں تھا کہ وہ بندہ جس نے سود لیا اس کو غلام بنایا ہے، آپ اس کی اگلی پودوں کو بھی، نسل کو بھی پھر بیچ بھی لیتے تھے. پھر وہ انسان نہیں رہتے تھے جس کے اوپر سارے مذہب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ نہیں ہوگا. حالانکہ انہوں نے غلامیت اس طریقے سے ختم نہیں کی، مگر غلامیت کرنے کا جو طریقہ تھا وہ انہوں نے بین کر دیا کہ سود نہیں ہوگا.